اتنی ساری جو میں نے بات کی ہے اس کو میں دوبارہ سمرائز کر دوں کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ مقام ہے اس سورہ کا. ایک مومن کے اوپر جب مصیبتیں آتی ہیں تو اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے. میں نے آپ سے کہا کہ یہ وہ حصہ ہے سورہ تغابن کا جس میں ایمان کا کردار کے اوپر اثر کیا ہونا چاہیے، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. سب سے پہلی چیز یہ آئی کہ برے حالات کے اندر مومن کا عمل کیا ہوتا ہے. ما اصاب بمصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ. اس مصیبت کے اندر انسان بوکھلا جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، آہو فضا کرنے لگتا ہے، ہائے میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. لیکن جو ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. یہ اتنی بڑی آیت ہے کہ اسی کو ہم وظیفے کے طور پہ رکھ لیں اپنے پاس اور ہر مصیبت کے وقت یہ آیت پڑھیں. اور جو آگے ابھی کچھ آیات قرآن کی اور آ رہی ہیں مصیبت کے اوپر ہی، وہ ہم کلمہ یاد کر لیں تو آپ یقین مانیں کہ بڑے سے بڑے کیلیمٹی کے اندر انسان کے دل کو اللہ ہدایت دے. وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. 4 الفاظ ہیں صرف. جو اللہ کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. سب سے پہلے تو یہاں پر کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا ہے بہت پروفاؤنڈ مقام ہے، بہت ڈینس مقام ہے، ایک ایک لفظ کو دیکھنا پڑے گا. یہاں پر دیکھیں یہ جو لفظ قلب استعمال ہوا ہے یہاں پر جس کے معنی ہم دل کرتے ہیں، ہر عام طالب علم قرآن کا یہ جانتا ہے اس قلب سے مراد وہ بایولوجیکل ہارٹ نہیں ہے جو خون پمپ کرتا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ یہ ایک استعارہ ہے، یہ ایک محاورہ ہے جو انسان کے ایسنس کے لیے، اس کی روح کے لیے، اس کے کور کے لیے، اس کے نفس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی تمہاری روح جو ہے اندر سے اس کو سکون چاہیے ہوتا ہے، یا تمہاری روح جو ہے اندر سے وہ بیدار ہوتی ہے. یہ جسم نے تو صرف ایک کپڑے کی طرح سے اس کو ایک لباس پرووائڈ کیا ہوا ہے. اصل جو شے ہے انسان کی، اصل جو ایسنس ہے انسان کا، اصل جو کور ہے انسان کا، وہ اس کی روح ہے. وہ ایک انویزیبل اینٹیٹی ہے، وہ ایک میٹا فزیکل اینٹیٹی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ بات صرف ہم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ قرآن نے دی ہے. آپ یقین جانیے اس کے اوپر ہم کبھی تفصیل سے بات کریں گے. میں نے کچھ سیشنز کیے ہیں کانشیسنس کے اوپر، آپ میں سے جس نے بھی اٹینڈ کیے ہیں آپ ذرا اس کو ریکال کریں. آپ اس وقت صرف آنکھ بند کر کے اپنے متعلق سوچیں کہ آپ ہیں کون. یہ فلسفے کی دنیا کا ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ہو ایم آئی. آپ دیکھیں اپنے جسم کی طرف جب اشارہ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں میرا ہاتھ، میرا پیر، میرا جسم، میری ناک. تو یہ میں کون ہے؟ یہ میں کون ہے جس کا کہ ہاتھ ہے؟ یہ میں کون ہے جس کا کہ پیر ہے؟ آپ اپنے اندر جب جھانکتے ہیں تو آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ آپ ایک زمانے کے اندر مختلف تغیرات سے ہوتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں. آپ کا جسم بھی تبدیل ہو رہا ہے، آپ کے سوچنے کا انداز بھی تبدیل ہو رہا ہے، ایک ایک سیل آپ کے جسم کا تبدیل ہو چکا ہے، آپ کا چہرہ تبدیل ہو چکا ہے. بس وہ ایک چیز اندر کامن ہے جو بار بار بتاتی ہے کہ یہ بچپن میں بھی یہ تم ہی تھے، یہ لڑکپن میں بھی یہ تم ہی تھے، جوانی میں بھی یہ تصویر جو ہے یہ تمہاری ہی ہے. جیسے میں یہ کہوں یہ میری گاڑی ہے تو گاڑی میرا حصہ تو نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ آنکھ بند کر کے سوچیں تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کوئی چیز ہے جو کہ انویزیبل ہے، جو کہ آپ کا اصل ایسنس ہے، جو آپ کا اصل کور ہے. اور یہیں سے پھر آپ کو یہ پتہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ یہ چیز پھر جائے گی کہاں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہے کہ یہی تو تمہاری اصل شے ہے جو میں نے اس جسم کے اندر پھونکی ہے، اور یہی وہ تمہاری اصل شے ہے جس کو میں اپنے پاس واپس لے کر آؤں گا تمہاری موت کے بعد. اور وہی جواب دہ ہے ہر چیز کی. تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف بات کریں گے، تمہارے پیر تمہارے خلاف بات کریں گے. جیسے اگر آپ گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دیں تو گاڑی سامنے سے بتا رہی ہوتی ہے کہ میں نے کیا غلطی کی ہے، حالانکہ گاڑی وہ آپ کی ہے. اسی طریقے سے یہ جسم جو ہے یہ صرف ایک لبادہ ہے جو اس روح نے اوڑا ہوا ہے، یا آپ کے کور، آپ کے ایسنس نے اوڑا ہوا ہے. اصل میں وہ چیز آپ کے اندر ہے، اس کے لیے کوئی لفظ موجود نہیں ہے تو اس کے لیے لفظ قلب استعمال کر دیتے ہیں. جیسے کسی جسم کا جو اصل چیز ہے وہ قلب ہے، قلب ختم ہو گیا تو جسم ختم ہو گیا. اسی طرح آپ کی بھی جو اصل کور ہے وہ نفس ہے اندر، وہ محسوس کرتا ہے چیزوں کو، وہ ریئیکشنز دیتا ہے، اور پھر وہ اس مصیبت کے اوپر یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے یا اللہ سے پیٹھ پھیر لیتا ہے. قلب کا یہ جو لفظ ہے آپ یہ دیکھیں، یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ میں نے آپ کے سامنے کچھ فلسفہ رکھ دیا ہے. ڈکشنری کے اندر بھی آپ کو یہ قلب کا لفظ اسی طریقے سے ملے گا جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. جیسے قلب الشیء تصریفہ و صرفہ عن وجہی الی وجہی، کوئی چیز پلٹ رہی ہو، بار بار پلٹ رہی ہو، اس کو قلب کہتے ہیں عربی زبان میں. یعنی اس کو قرار نہیں ہے کسی صورت میں، کبھی وہ اس فیس پہ ہے کبھی وہ اس فیس پہ ہے. اس لیے انقلاب کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے پاکستان میں تو یہ ہر دوسرے الیکشن کے اندر یہ لفظ آ جاتا ہے کہ انقلاب آنے والا ہے. انقلاب کا کیا مطلب ہے؟ پلٹ جائے گا یہ نظام اور اس کی جگہ کوئی دوسرا نظام آ جائے گا. انصراف
چیزوں کا پلٹ جانا. صرف کا مطلب ہوتا ہے ایک چہرے سے دوسری چہرے کی طرف کر لیا. جیسے قرآن میں الفاظ استعمال ہوئے انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی پیٹھوں کے بل پلٹ جاؤ گے، گھوم جاؤ گے؟ یا قرآن میں جیسے آئے انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. یہ پلٹنا اور بار بار پلٹتے رہنا یہ لفظ قلب کے معنوں کے اندر ہے. قلب الانسان، جب آپ اس طرح کے میٹا فزیکل ٹاپک کے اندر لفظ قلب الانسان استعمال کرتے ہیں، سمع بھی لکثرت تقلبہ، یہ لفظ اس لیے آپ کے ہارٹ کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ آپ کا دل بھی اندر پلٹتا رہتا ہے، دھڑکتا رہتا ہے، پلٹتا رہتا ہے. وَيُعَبِّرْ بِالْقَلْبِ عَنِ الْمَعَانِ الَّتِي تَخَطَّصَ بِهِ مِنَ الرُّوحِ والعلم والشجاع وغیرہ ذالک. اس لیے جب یہ لفظ قلب یہاں پر استعمال ہوتا ہے، فلسفے کے اندر استعمال ہوگا یا قرآن میں استعمال ہوگا، تو اس سے مراد ہوگی آپ کی روح، یا وہ جو علم آپ کے اندر ہے، جو آپ کا اصل کور ہے، یا آپ کے اندر وہ خصوصیات جو آپ کے کردار کے ساتھ آتی ہیں جیسے شجاعت وغیرہ، یہ مراد ہوتے ہیں قلب سے. وہی جو میں نے آپ سے کہا، آپ کا کور اور آپ کا ایسنس. قرآن میں یہ لفظ جس طرح سے استعمال ہوتا رہا ہے، آپ دیکھیں سورہ احزاب کے اندر استعمال ہوا ہے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبِ الْحَنَاجِرَ. جب لوگوں نے اپنے سامنے اوپر سے بڑے لشکر اترتے ہوئے دیکھے تو ان کے دل حلق میں آ گئے. یہ تو ہم اپنے اردو میں بھی بولتے ہیں نا کہ دل میرا حلق میں آ گیا، میرا اس آدمی کا دل بڑا سونے کا ہے، اس کا تو دل کے اوپر تالا پڑ گیا ہے. قرآن میں بھی یہ آیا ہے کہ دلوں پہ مہر ہو جاتی ہے. وہ یہ والا دل تھوڑی ہے، وہ مکان الفکر، وہ آپ کے اندر صلاحیت سوچنے کی اور سمجھنے کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ دی، آپ اس کو بند کر دیتے ہیں. اس لیے جو یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے کہ ان کے دل ان کے حلق تک پہنچ گئے، تو اس میں امام راغب اصفہانی کہتے ہیں ای الارواح، یعنی کہ اس آدمی کا جو کور ہے، اصل سے اس کی جو روح ہے، وہ گھبرا گئی ہے بری طریقے سے اندر. اس لیے محاورتاً کہا گیا کہ اس کا دل جو ہے اس کے حلق تک آ گیا. جہاں قرآن میں کہا ہے ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب، یہ قرآن جو ہے یہ یاد دہانی ہے اس کے لیے جس کے پاس قلب ہے. تو قلب سے مراد یہ دل نہیں ہے، بلکہ ای علم و فہم، یعنی جس کے پاس علم ہے اور جس کے پاس سمجھ ہے. یہاں قلب سے مراد علم اور فہم ہے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح کہا گیا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، ان کے دلوں کے پر تالے پڑ گئے ہیں یا ان کے دلوں کے اوپر گند پڑ گئی ہے کہ یہ کچھ سوچ سمجھ سکیں. یا جیسے کہا گیا وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، يفقهون کا مطلب ہوتا ہے بات کو سمجھنا. بات کو سمجھنے کا اپوزٹ جو ہوگا وہ ہو گیا دل کے ساتھ. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو قلب کا لفظ استعمال ہوا ہے، جب بھی کوئی مصیبت انسان کے اوپر آتی ہے وہ آپ کو آپ کے کور سے ہلا دیتی ہے، آپ اندر سے ہل جاتے ہیں بری طرح سے. خیالات آ رہے ہوتے ہیں پلٹ پلٹ کے، یہ جو لفظ قلب کے معنی ہیں، کبھی اچھے خیالات آ رہے ہیں، کبھی برے خیالات آ رہے ہیں، کبھی وسوسے آ رہے ہیں پتہ نہیں میرے ساتھ آگے کیا ہوگا، کبھی اندر سے ایک امید بھی جاگتی ہے. یہ جو اندر آپ کے تقلب ہو رہا ہے یہ سب کہاں ہو رہا ہے؟ جسم میں ہو سکتا ہے بعض اوقات نظر نہ آ رہا ہو. ایک آدمی کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ اپنے چہرے کے آثار بھی چھپا لے، لیکن وہ اندر سے بری طریقے سے پریشان ہو جاتا ہے. تو یہ جب اندر سے وہ پوری طرح پریشان ہو جاتا ہے، اس کا عقل اور سمجھ معوف ہو جاتی ہے، روح تڑپ رہی ہوتی ہے اندر. دیکھیں یہ لفظ بھی ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں کہ میری روح تڑپ گئی ہے، اس کا مطلب ہے میں اندر کور سے ہل گیا ہوں. اس وقت ایمان جو ہے صرف کہ یہ سارا کا سارا جو ہے اللہ کے اذن سے ہوا ہے. تیر ایسا نہیں ہے کہ نشانے پہ بیٹھ گیا آ کے اور صرف میرے ہی بیٹھ گیا، نہیں، تیر نشانے پہ اس لیے بیٹھ گیا کہ اس تیر نے لگنے سے پہلے اللہ سے پرمیشن مانگی. اللہ نے اپنے علم اور حکمت سے اس کو پرمیشن دے دی. جب پرمیشن وہ اس کو مل گئی تو وہ آ کے مجھے لگ گیا، وہ مصیبت میرے اوپر آ گئی. یہ جب ایک مومن سمجھے گا کہ اس کے علم، اللہ کے علم اور اللہ کے حکمت سے یہ میرے اوپر آئی ہے، تو وہ اپنے دل کے اندر ایک سکون محسوس کرے گا، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ الرحمن اور رحیم ہے. کوئی تو وجہ ہے جس پہ کہ وہ مجھے پرکھ رہا ہے، وہ میرا ٹیسٹ لے رہا ہے. دیکھیں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہمارے کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، کہ جو اللہ کے اوپر مصیبتوں کے اندر ایمان لے کر آتا ہے اس کے دل کو اللہ ہدایت دیتا ہے. ہدایت سے کیا مراد ہے؟ قلب کے معنی تو ہم سمجھ گئے کہ میں کور سے ہل گیا ہوں اس مصیبت کی وجہ سے، اتنی بڑی مصیبت آئی کہ اندر سے میں پریشان ہو گیا ہوں. لیکن اب یہ جو میرا قلب ہے اس کو ہدایت کیسے ملے گی؟ دیکھیں قرآن جو ہے اس کے اوپر نہایت ہی واضح ہے. دو الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں کہ مصیبت کے اندر جب آپ کا دل پریشان ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اطمینان نازل ہوتا ہے. یہ سکینت اور یہ اطمینان جو ہے مصیبت کے حالت میں، یہ ہے ایمان کا اصل
نتیجہ. یہ ہے ہمارے کردار کے اندر ایمان کی وجہ سے سب سے بڑی امپروومنٹ. دیکھیں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. یہ سورہ فتح کی آیت ہے، اور سورہ فتح کے اندر آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے تو صلح حدیبیہ ڈسکس ہوئی ہے، جس میں پھر وہی معاملہ تھا کہ یہ 1400 مسلمان کھڑے ہوئے نہتے اور پورا قریش ان کے بعد پل پڑنے کے لیے آ گیا. لیکن اس وقت کیا ہوا، اللہ نے ان کے دلوں میں سکینت نازل کر دی. نہ تو یہ بے قابو ہوئے لڑنے کے لیے غصے میں کہ انہوں نے ہمیں عمرہ کرنے سے روک دیا، اور نہ ہی یہ ڈر گئے، بلکہ سکون ایک ان کے دل کے اوپر نازل ہوا. اسی طریقے سے سورہ آل عمران کے اندر جہاں پر غزوہ احد کا ذکر ہے، اور جہاں پر یہ ذکر موجود ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ بری طریقے سے وہاں پر زخم کھا گئے تھے، اس کے باوجود بھی کچھ ایسے مسلمان تھے جن کے دل پہ اللہ نے سکینت نازل کی، اور سکینت ایسی تھی کہ اس مصیبت کے حالت میں ان کو اونگ آنے لگی، ان کو نیند سی آنے لگی. یہ سکون کی انتہا ہوتی ہے جب آپ کو اونگ آ جائے یا آپ کو نیند آ جائے. یہ اللہ نے میدان احد میں کچھ مومنوں کے اوپر نازل کی. اس کے علاوہ الذین آمنوا، یہ سورہ رعد ہے، وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور وہ اطمینان دیتے ہیں اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں. یعنی کہ یہدی قلبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل کے پر سکینت آ گئی. اتنی بڑی مصیبت تھی، لیکن جب آپ نے اللہ کے اوپر ایمان رکھ کے اپنے اندر جھانکا تو آپ کو ایک اطمینان میں نظر آیا، آپ کو وجہ سمجھ میں آ گئی یہ کیا ہوا ہے. آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ اس میں آنے والی ہر چیز عارضی ہے، مجھے کسی بڑے مقصد کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور میری جنت میرا انتظار کر رہی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ اگر یہ ایمان رکھتے ہیں کہ آخرت میں جا کے سب لوگوں نے اٹھنا ہے، تو کوئی آپ کا قریبی رشتہ دار ناگہانی طور پہ فوت ہو جائے، اور اگر دل میں یہ بالکل آپ سمجھیں کہ مضبوط خیال آ جائے کہ چند سالوں کے بعد میں جا کے اس سے دوبارہ ملوں گا، بہت اچھی حالت میں ملوں گا، میں اور یہ بہت عرصے ساتھ رہیں گے، پھر ہمارے اور اس کے درمیان میں کوئی جدائی نہیں ہوگی، آپ مجھے بتائیں کیسا سکون دل کو آئے گا. یعنی ایمان بالآخرہ جو ہے وہ دل کا سکون کا باعث بنتا ہے. قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ دل کے سکون کا باعث بنتی ہیں. اللہ کے اوپر بھروسہ کہ وہ علم والا ہے، وہ حکمت والا ہے، جس کی وجہ سے یہ سب میرے اوپر آیا ہے، تو دل کو اطمینان پہنچتا ہے. دیکھیں یہاں پر زمخشری نے بہت ہی خوبصورت بات لکھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ باذن اللہ اللہ بتقدیرہ و مشیتہ کان اذن لمصیبتہ ان تصیبہ یہدی قلبہ یلطف بہ و یشرح لازدیاد من الطاعت والخیر. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک مومن یہ کہتا ہے کہ یہ مصیبت میرے اوپر اللہ کے اذن سے آئی ہے، اور پھر وہ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو انشراح دیتا ہے، اس کا دل کھلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو لطیف بناتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، اور پھر وہ اللہ کی اطاعت کی طرف ہی مڑ جاتا ہے. اب آپ دیکھیں بات ہوئی کیا ہے، مصیبت آئی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا تم اللہ کی اطاعت پہ قائم رہتے ہو کہ نہیں. جن لوگوں نے ایمان لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کی اطاعت کے اوپر کاربند رہے، وہ نیکیاں کرتے رہے. وَقِيلَ هُوَ اسْتَرْجَاعَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ. استرجاع کے معنی ہے پلٹ جانا اللہ کی طرف. مومن جو ہے وہ مصیبت کی حالت میں پلٹتا اللہ کی طرف ہے، رجوع اللہ کی طرف ہی کرتا ہے، دعائیں اللہ سے ہی مانگتا ہے. صبر مجھ پہ نازل ہو جائے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. یہ مصیبت جو آ گئی ہے اللہ، اس کے بعد تو ہی میرے پیر جما دے، تو ہی جو ہے مجھے میرے دل کے اوپر صبر کو انڈیل دے. یہ مومن کا ہی کام ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہدی قلبہ حتی یعلم ان اما اصابہ لم یکن لیختنا. جب وہ ایمان رکھتا ہے تو اس کے دل کو ہدایت کیا ملتی ہے کہ یہ جو بھی کچھ میرے اوپر آیا ہے یہ ٹلنے والا نہیں تھا. وما اخطاہ لم یکن لیصیبہ، اور جو مجھ سے ٹل گیا ہے وہ کبھی مجھ پہ پڑنے ہی والا نہیں تھا. اللہ کی مشیت میں یہ تھا ہی نہیں کہ میرے اوپر وہ مصیبت آئے جو گزر گئی میرے اوپر سے. وان مجاہد ان ابتلیا صبرا. مجاہد یہ کہتے ہیں کہ مومن کا حال یہ ہے کہ جب اس کے اوپر بلائیں آتی ہیں، وہ آزمایا جاتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے. وَإِنْ أُوتِيَ شَكَرَ. اگر اس کو کوئی اچھی چیز مل جائے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. وَإِنْ ظُلِمَ. اگر اس کے پاس ظلم ہو جائے غفر، وہ معاف کر دیتا ہے. یہ جناب پہلی چیز ہے جو میرے اور آپ کے کردار کے اندر نظر آئے گی اگر ہمارے اندر ایمان موجود ہے. اور ایمان کا کرائیٹیریا کیا ہے
کہ جب یہ فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، جب اس کے اوپر مصیبت آتی ہے، تو کیا یہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے یا یہ اللہ سے رخ پھیر لیتا ہے، اللہ سے شکایتیں کرتا ہے اور کفر پہ اتر آتا ہے؟ یہ ہے جناب مصیبتوں کا فلسفہ ان اے نٹ شیل۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ جو الفاظ، یہ جو موضوع ہے قرآن میں، یہ 2 جگہوں پر اور آیا ہے، اور وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہدی قلبہ کو کس طریقے سے قرآن نے وہاں پر کھول دیا۔ ایک آیت تو سورہ بقرہ کی ہے جو کہ ہر کوئی جانتا ہے، اور ہر مصیبت میں اس کے منہ سے کلمہ نکلتا بھی ہے، وہ اسی آیت کی وجہ سے نکلتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ جو مصیبتیں ہیں، ان مصیبتوں کو گنا گیا۔ مصیبتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ خوف، بھوک، مال میں نقصان، تمہاری جانوں میں نقصان، اور جو ثمرات ہیں، جو ریزلٹس ہیں، ان میں نقصان۔ یہ سب کیا ہو؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے پیغمبر آپ خوشخبری دے دیں ان مصیبتوں میں جو صبر کر جائے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، دیکھیں وہ الفاظ آگے، یہ وہ لوگ ہیں، صابرین کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے، قالو، وہ کہتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اس کو استرجاع کہتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ جانا، مصیبت کے وقت اللہ کی طرف پلٹ جانا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان لوگوں کے اوپر ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں وہ رحمہ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، صرف یہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، صرف یہی لوگ ہیں، ان کے علاوہ جو دوسرا رویہ اختیار کرے گا مصیبتوں میں وہ ہدایت پر ہے ہی نہیں۔ یہدی قلبہ کے یہ مطلب ہے، اولئک هم المهتدون، صرف یہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، یہ سورہ حدید ہے۔ کوئی مصیبت تمہارے اوپر نہیں آتی، کوئی مصیبت نہیں آتی، نہ تو زمین کے اوپر نہ ہی تمہاری جانوں کے اوپر۔ مصیبت یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ زلزلہ آ جائے، مصیبت یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ کوئی وبا پھیل جائے اور اس کے ہم شکار ہو جائیں۔ الا فی کتاب من قبل ان نبرآہا، لیکن وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کر دیں۔ باذن اللہ کی کتنی خوبصورت ڈیفینیشن یہاں پر آ گئی۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ لکی لا تعصوا علی ما فاتکم، یہ اللہ تمہیں کیوں بتا رہا ہے مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ اگر تمہارا ایمان ہے اللہ کے اوپر، لکی لا تعصوا علی ما فاتکم، تو تم افسوس نہیں کرو گے جو تم سے چلا گیا۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور تم فخر نہیں جتاؤ گے، غرور نہیں کرو گے تمہیں مل گیا۔ کتنی خوبصورت یہ آیت ہے سورہ حدید کی۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا جو فخر جتاتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو بخل کا مشورہ دیتے ہیں اور خود بھی بخل کرتے ہیں۔ یعنی کہ جب مصیبت آئی تو آپ نے کہا بجائے اس کے کہ میں اللہ کی طرف رجوع کروں، آپ نے کہا اور پیسہ بچا کے رکھو، کسی کو بھی نہیں دو، مصیبت کے وقت تمہارے کام آئے گا۔ اس لیے یہ مصیبت کے آنے کے اوپر بخل کرنے لگتا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو کوئی بھی رخ پھیر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے اور اپنے ذات پہ آپ محمود ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، آگے کا حصہ ہے وَمَن یؤمن بِاللَّهِ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کا جاننے والا۔ یہ آیت ہم بڑی روانی سے پڑھ کے چلے جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کو ذرا ملائیں پیچھے کہا یہ جا رہا ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے ذن سے آتی ہے، اور جو کوئی بھی اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں اور جس طریقے سے تمہارا دل پریشان ہے اللہ جانتا ہے، یا وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کچھ لوگ تمہارے خلاف یہ سازشیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ جو آیت ہے نا، اس آیت کا جو پس منظر ہے اس میں علماء لکھتے ہیں کہ المصائب التي اصابت المسلمین من معاملۃ المشرکین فانباهم اللہ بما یسلیہم عن ذلک بان اللہ عالم بما ینالہم، یہ جو آیتیں ہیں یہ اس وقت نازل ہوئی ہیں جب مسلمانوں کے اوپر مصیبتیں آ رہی تھیں مشرکین کے ہاتھوں، اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا تاکہ ان کے دل اطمینان پا جائیں کہ یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم لوگوں پر گزر رہی ہے۔ یعنی وہ اتنی طاقتور ہستی ہے، وہ سارے جہانوں کا بادشاہ ہے، وہ جانتا ہے جس وہ چاہے گا اس مصیبت کو بدل دے گا تمہارے اوپر سے۔ تو اللہ کے لیے صبر کرو، انتظار کرو کہ یہ وقت بھی ٹل جائے گا۔ وقال قرطبی قیل سبب نزولها، قرطبی یہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں کا سبب نزول یہ ہے ان الکفار،
یہ کفار جو تھے یہ کہتے تھے قالوا لو کان ما علیہ مسلمون حقا، کہ اگر یہ مسلمان حق پر ہیں لسانہم اللہ عن المصائب، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان مصیبتوں سے بچا کے کیوں نہیں لیتا؟ یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں میرے اوپر جو گزر رہی ہے، میرے جو احساسات ہیں وہ سب اللہ جانتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ مشرکین اور یہ کافر جو بات کر رہے ہیں اور جس طرح کے یہ تانے میرے اوپر کس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو ہم جان چکے ہیں کہ یوم یجمعوکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، یعنی وہیں پر بات چلی جائے گی ایمان کے اوپر کہ ٹھیک ہے جو اس وقت یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تغابن والے دن ان کو دیکھ لے گا، اور جو میرے اوپر گزر رہی ہے اور جو میں برداشت کر رہا ہوں، اللہ تغابن والے دن مجھے جنت میں داخل کرے گا۔ نہایت یہ خوبصورت مقام ہے اور اس کا لنک ہے پیچھے والی آیتوں کے ساتھ۔ اب اس کا اگلا فیسٹ کیا ہے؟ اس کا فیسٹ یہ ہے کہ جب تمہارے اوپر مصیبتیں آئی ہیں اور تم نے اللہ کے اوپر ایمان رکھا ہے اور تمہارے دل کو اللہ نے ہدایت دی ہے، تو وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اطاعت پہ قائم رہو۔